الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کو رمضان ٹرانسمیشن میں مرحبا کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری یہ ٹرانسمیشن جس کے ذریعے ہم نماز کے مسائل، وضو کے مسائل سیکھنے کا موقع حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں ہم نے نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض کے ٹاپک پر گفتگو کی تھی، اور آج بھی ایک بہت اہم ترین ٹاپک لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اس کا تعلق نماز کے واجبات سے ہے۔ اور انشاءاللہ عز و جل نماز کے واجبات کے بعد بھی انشاءاللہ عز و جل کل بھی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم سبسکرائب کر لیجئے، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ اس کی برکت آپ کو یہ حاصل ہوگی کہ جتنے لوگ ویڈیو کو دیکھ کر مسائل سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان سب کے برابر آپ کو بھی اس کا ثواب حاصل ہوگا۔ تو محترم ناظرین کرام، آج ہمارا ٹاپک ہے نماز کے واجبات، اور نماز کے واجبات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر سہون یعنی کہ غلطی سے اگر کسی سے کوئی نماز کا کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس کا ازالہ جو ہے وہ سجدہ سہو کی صورت میں ہوتا ہے۔ اگر غلطی سے چھوٹ جائے، اگر جان بوجھ کر کوئی چھوڑتا ہے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ قصداً اگر کوئی واجب کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل کم و بیش 30 واجبات نماز کے ملاحظہ کریں گے، چونکہ علماء جو متقدمین علماء ہیں انہوں نے اپنی اپنی الگ آرائیں پیش کی ہیں اور الگ الگ انداز میں نماز کے واجبات بیان کیے ہیں، لیکن انشاءاللہ عز و جل ہم وہ بیان کریں گے جو صاحب بہار شریعت قبلہ خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائے، اسی کے مطابق انشاءاللہ عز و جل ہم بیان کریں گے، اور چند ایک واجبات انشاءاللہ عز و جل ہم در مختار سے بھی بیان کریں گے۔ دیکھیں، نماز کا پہلا فرض کیا تھا؟ تکبیر تحریمہ۔ اور نماز کے واجبات میں سے یہ واجب ہے کہ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کا کہنا، اس میں فرق ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنا جو تھا، نیت باندھنا، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے نیت باندھنا یہ فرض تھا، لیکن اس دوران لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر یہ لفظ چھوڑ کر اور ایسی صرف نیت باندھ لیتا ہے تو یہ واجب ترک ہوگا۔ اسی طرح فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح کوئی سی بھی نماز ہو، وہ نفل ہو، سنتیں ہوں، وتر ہو، کوئی سی بھی نماز ہو، اس میں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح اگر ہر نماز کی ہر رکعت میں قراءت ایک وہ آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، اگر 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لیں تو بھی کافی ہے، اور اگر ایک بڑی آیت پڑھی تو بھی کافی ہے، اس کا پڑھنا واجب ہے۔ مطلقاً قراءت جو ہم نے سنی تھی کہ تکبیر تحریمہ، قیام، قراءت یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، تو وہ بے شک نماز کا فرض ہے قراءت کرنا، لیکن 3 چھوٹی آیت یا ایک بڑی آیت کا تلاوت کرنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح نماز میں الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا، اگر کوئی شخص جو ہے وہ الحمد شریف سے پہلے سورت پڑھ لیتا ہے غلطی سے، اور بعد میں اگر وہ اس کو یاد آ جائے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، تو وہ سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ سورہ فاتحہ کا سورت سے پہلے پڑھنا یہ واجب ہے۔ تو اگر ایسا کسی سے غلطی سے ہو جائے تو وہ سجدہ سہو کر لے۔ اسی طرح الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ کہنے کے علاوہ کچھ بھی نہ کہنا یہ بھی واجب ہے۔ سورہ فاتحہ ختم کری اور آمین کہیں، آمین کے بعد اگر کوئی ایسی سورت پڑھ لیں جو سورت سے ہی شروع کر رہے ہیں،
جیسے سورۃ الکافرون ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو ایسی صورت میں سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد آپ بسم اللہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر سورت کے درمیان میں سے شروع کر رہے ہیں، اگر سورت کے شروع میں سے شروع نہیں کر رہے، سورت کے درمیان میں سے شروع کر رہے ہیں، تو پھر بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آمین جو ہمیں کہنا ہے، اگر امام کے پیچھے اگر کھڑے ہوں تو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جو آمین جو ہے وہ اتنی آواز سے کہتے ہیں کہ قرات بھی اتنی آواز سے نہیں کہتے، لیکن وہ آمین بہت زیادہ بلند آواز سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی کمزور کان کے پردوں والا ہو تو اسے پردے بھی پھٹ جائیں، تو اس طرح آمین کہنا درست نہیں ہے۔ آمین آہستہ کہنا سنت ہے، آمین نماز میں آمین آہستہ کہنا یہ سنت مبارکہ۔ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کی طرح ہوگی اس کی مغفرت ہو جائے گی، اسی طرح کا کچھ مضمون ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ فرشتے کس انداز میں آمین بولتے ہیں؟ یہ چیخنے والے انداز میں تو نہیں ہوتے، اور فرشتوں کی آواز تو ہمیں بھی سنائی نہیں دیتی، تو اتنی آواز سے آمین کہنا ہے کہ بس اپنے ہی کان سنیں، اس سے بڑھ کر آمین ہمیں زیادہ تیز آواز میں نہیں کہنا۔ اسی طرح قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا یہ بھی واجب ہے، اگر قرات کے بعد تاخیر کری رکوع کرنے میں تو بھی سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا یہ بھی واجب ہے، اور اس درمیان بھی اگر کوئی زیادہ تاخیر کرتا ہے تو اس پر بھی سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ، رکوع، سجود، قومہ رکوع کے بعد کھڑا ہونا، اور جلسہ، اس میں کم از کم ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح قومہ یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ بھی واجب ہے۔ اور آج کل لوگ بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ رکوع کر لیا، اس کے فوراً بعد بس تھوڑا سا کھڑے ہوئے اور سجدے میں چلے گئے، رکوع کر کے فوراً کھڑے ہوئے فوراً سجدے میں چلے گئے، تو یاد رکھیے یہ طریقہ بھی بالکل بھی درست نہیں ہے، یہ واجب چھوٹ جاتا ہے اس طرح، اور سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح جلسہ یعنی دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، اور جلسہ کرنا واجب ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ایک سجدے کے بعد ایک سجدہ کر کے فوراً اٹھتے ہیں، فوراً ہی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، پورے بیٹھتے نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کے اوپر بھی سجدہ واجب ہو جائے گا، اور اگر قصداً ایسا کریں گے تو نماز ختم ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح قاعدہ اولیٰ واجب ہے، اگرچہ نوافل کا ہو، قاعدہ اولیٰ جو ہے یہ واجب ہے اگرچہ نوافل کا ہو۔ اگر کسی شخص نے قاعدہ اولیٰ کرنے کے بعد قاعدہ کرنے سے پہلے، یعنی کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد وہ قاعدہ میں نہیں بیٹھا، اور قاعدہ کرنا بھول گیا اور وہ کھڑا ہو گیا، اور اتنا کھڑا ہو گیا کہ اس کے پیروں کی قینچیاں بھی کھل گئیں، تو اب جو ہے اس پر واپس آنا ضروری نہیں ہے، وہ اپنی نماز کو کمپلیٹ کر آخر میں سجدہ صاف کر لے۔ ہم نے عموماً مساجد میں یہ دیکھا ہے کہ اگر امام صاحب قاعدہ اولیٰ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، اور اتنا کھڑے ہو گئے کہ ان کی پیروں کی قینچیاں کھل چکی ہیں، پورے سیدھے کھڑے ہو گئے، لوگ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اس وقت جو لقمہ دے گا تو یہ غلط جگہ لقمہ دینا ہوگا، لقمہ دینے والے کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح نفل کا جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ اولیٰ ہو یا قاعدہ اخیرہ ہو، نفل کا قاعدہ جو ہے وہ فرض ہے۔ نفل جو ہیں وہ 2 رکعات کے بعد جب جو نوافل ہوتے ہیں یا سنت غیر مؤکدہ جو ہوتی ہیں، ان کا جو قاعدہ اولیٰ بھی جو ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ فرض کریں، اگر وہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اس نے 2 رکعت پڑھنے کے بعد قاعدہ وہ بھول گیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اور اس نے جو ہے وہ رکوع اور سجود بھی کر لیے، تو وہ آخر میں سجدہ صاحب کر کے نماز ادا کر لے، کیونکہ رکوع اور سجود میں جانے کے بعد جو ہے نفل کا جو قاعدہ اولیٰ تھا، جو فرض تھا، وہ واجب ہو جاتا ہے، اس لیے جو ہے سجدہ صاحب کرنے کے بعد نماز ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح فرض اور وتر اور سنت مؤکدہ میں تشہد کے بعد کچھ بھی نہ پڑھنا، یعنی کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں بیٹھے اور تشہد پڑھ لی، اب تشہد پڑھنے کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھنا، یہ واجب ہے، چاہے وہ
فرض ہوں، وطر ہوں اور سنت مؤکدہ ہوں۔ اسی طرح دونوں قاعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر ایک حرف بھی، ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی اگر کسی نے تشہد کا نہیں پڑھا یا کم پڑھا تو وہ اس کی نماز نہیں ہوگی اور فوراً سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ سجدہ سہو بھی اگر نہیں کیا تو نماز ختم ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح فرض، وطر اور سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا کہہ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، اور اگر جان بوجھ کر کہا تو نماز لوٹانا واجب ہے۔ عموماً دیکھا ہے کہ لوگ غلطی سے یہ کر بیٹھتے ہیں کہ تشہد پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا محمد وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ فرض میں یا سنت مؤکدہ میں یا وطر میں اگر 2 رکعت پڑھنے کے بعد، تشہد پڑھنے کے بعد اگر اللہم صلی علی محمد تک اگر پڑھ لیا اور اگر بھولے سے پڑھا ہے، سہون پڑھا ہے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اور اگر قصداً پڑھا ہے تو نماز کو لوٹانا پڑے گا۔ اسی طرح دونوں طرف سلام پھرتے وقت لفظ السلام 2 بار کہنا یہ واجب ہے، یعنی کہ ایک طرف سلام پھیرا السلام علیکم، دوسری طرف سلام پھیرنا ہے تو السلام۔ اب علیکم کا جو لفظ ہے یہ کہنا سنت ہے، یہ کہنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح وطر میں تکبیر قنوت، یعنی کہ وطر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد تکبیر قنوت یعنی دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ تکبیر قنوت ہے، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی بے خیالی کے اندر اس کو بھول گیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، جان بوجھ کر اگر اس نے چھوڑا تو نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اسی طرح وطر میں دعائے قنوت پڑھنا، تکبیر قنوت پڑھنا بھی واجب ہے اور دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے۔ دعائے قنوت جو ہے وہ ہمارے ہاں جو آج کل مروجہ ہے وہ ہے اللہم انا نستعینک اللہم انا نستعینک والی، لیکن اس کے علاوہ بھی جو بہت سی دعائے معثورہ وغیرہ ہیں وہ بھی اگر یہاں پڑھ لے تو دعائے قنوت ہو جائے گی۔ اسی طرح عیدین کی 6 تکبیرات، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو 6 تکبیرات ہیں ان کا کہنا بھی واجب ہے۔ عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر، رکوع اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر کا ہونا یہ واجب ہے۔ جہری نماز مثلا مغرب اور عشاء کی فرض کی شروع کی 2 رکعتیں ہیں، یا فجر کی 2 رکعتیں ہیں، یا عیدین کی نماز ہے، یا جمعہ کی نماز ہے، تراویح کی نماز ہے، اور رمضان المبارک میں عشاء کے وطر کی نماز ہے، تو یہ تمام جہری نمازیں ہیں۔ یا جہر سے مراد یہ ہے کہ جس میں امام بلند آواز سے قرأت کرتا ہے، اور اتنی آواز سے قرأت کرنا واجب ہے کہ اس امام کے پیچھے کھڑے مقتدی کم از کم 3 مقتدیوں تک یہ آواز پہنچے۔ اگر کسی نے جہری نماز میں، کسی امام نے جہری نماز پڑھاتے ہوئے سری تلاوت کر دی، یعنی کہ سری سے مراد آہستہ خاموشی کے ساتھ، اتنی خاموشی نہ ہو کہ دل میں پڑھیں، اتنی خاموشی کہ اپنے کان سن رہے ہوں، تب بھی اگر جہری نماز میں سری تلاوت کر دی تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کیونکہ یہ واجب چھوٹا۔ اسی طرح ہر فرض و واجب کا اس کی جگہ ہونا، یعنی کہ ترتیب کے ساتھ، رکوع فرض ہے، رکوع کا رکوع کی جگہ میں ہونا، جو واجب ہے سورہ فاتحہ پڑھنا تو وہ اس کا سورت سے پہلے ہونا، جو جس جگہ پر ہے اس کی جگہ پر ہونا یہ واجب ہے۔ اسی طرح رکوع ہر رکعت میں ایک ہی بار کرنا یہ واجب ہے، تو کوئی جان بوجھ کر اگر 2 رکوع کر لیتا ہے تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گی، اور اگر بھولے سے ایسا ہو جاتے ہیں تو وہ آخر میں سجدہ صاف کر لیں۔ سجدہ ہر رکعت میں 2 ہی بار کرنا یہ بھی واجب ہے۔ تیسری بار کا سجدہ نہ جان بوجھ کے کر سکتے ہیں اور نہ ہی بھولے سے کر لیا ہے تو سجدہ صاف کرنا پڑے گا، کیونکہ حکم الہی عز و جل کی ہمیں اطاعت کرنی ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ رکوع تو عبادت ہی ہے تو 2 کر لو، سجدہ تو عبادت ہی ہے 3-4 کر لو، تو ایسا نہیں ہے، جو حکم ملا ہے اسی پر ہمیں اکتفا کرنا پڑے گا۔ 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا یہ واجب ہے۔ اگر 3 رکعت پڑھنے کے بعد کسی نے جان بوجھ کر قاعدہ کر لیا تو سجدہ صاحب واجب، جان بوجھ کر قاعدہ کر لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اگر بھولے سے اس نے قاعدہ کر لیا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ اچھا، آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا
یہ بھی واجب ہے، جیسی آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرے۔ سجدہ سہو واجب ہوا ہو تو سجدہ سہو کرنا یہ بھی واجب ہے۔ کوئی بولے کہ بھائی جناب سجدہ سہو واجب تو ہو گیا، اب اگلی نماز میں کر لیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا، اسی نماز میں سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح 2 فرض یا 2 واجب یا فرض و واجب کے درمیان 3 تسبیح کی قدر، یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہ ہونا 2 فرض یا 2 واجب کے درمیان، ٹھیک ہے، جیسے قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے، اب قیام سے رکوع میں جانے کے درمیان 3 سبحان اللہ کی مقدار کا فاصلہ ہو گیا تو یہ واجب ترک ہوا، تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ عموماً لوگوں کو یہ دیکھا گیا، اور میں نے تو آئمہ حضرات کو بھی دیکھا ہے کہ جو بیچارے عدم علم کی وجہ سے غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے قرات کر لیتے ہیں اور رکوع میں نہیں جاتے، کہ وہ بولتے ہیں کہ نمازیوں کو مقتدیوں کو جو ہے وہ تھوڑا زیادہ وقت مل جائے، تو یاد رکھیں 3 سبحان اللہ کی مقدار اگر امام نے وقفہ کر لیا، یا کسی نے بھی جو ہے وہ 2 فرض یا 2 واجب کے درمیان 3 سبحان اللہ کی مقدار رکا رہا، موقوف رہا، تو پھر نماز جو ہے اگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو پھر نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، واجب الادا ہوگی۔ اور اگر سجدہ سہو کر لیا، اگر اپنا جان بوجھ کر نہیں کیا، بھولے سے کیا، تو پھر وہ سجدہ سہو کر لے، اس کا سجدہ سہو کرنا یہ کافی ہوگا۔ امام جب قرات کرے، خواہ بلند آواز سے ہو یا آہستہ آواز سے، مقتدی کا چپ رہنا، قرات کے سوا تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا یہ بھی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ امام جب قرات کرے، وہ بلند آواز سے کرے، جہری کرے یا سری کرے، آپ بالکل خاموش رہیں گے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے بھی قرات ہوگی، بلکہ ایسا نہیں ہے، یہ امام کی قرات کرنا یہ مقتدی کی قرات ہے۔ امام اعظم ہمارے آقا و مولا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ کروڑا کروڑ احناف کے امام ہیں، اور انہی سے چمکا ہے جو بھی چمکا، امام الفقہا ہیں، امام الائمہ ہیں، اور سید الفقہا ہیں، سید الائمہ ہیں، اور امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما جنہیں صاحبین کہا جاتا ہے، ان کے بھی استاد ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا کہ نماز میں امام کے پیچھے مقتدی قرات کرے گا، اس موضوع پہ آپ ہم سے مناظرہ کر لیں۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب وہ مجلس آئی، جو مفہوماً عرض کر رہا ہوں، تو مجلس میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی ایک امام مقرر کریں آپ اپنا، تو امیر مقرر کریں۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں شخص کو آپ نے امیر مقرر کر لیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں کر لیا۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی ہر بات آپ کی ہر بات ہوگی؟ کہا جی۔ اس کا ہر جواب آپ کا ہر جواب ہوگا؟ انہوں نے کہا جی۔ تو جب انہوں نے کہا کہ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب نمازی نے، مقتدی نے امام کو اپنا امام مان لیا ہے، تو اب اس کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے، اس کی نماز ہی مقتدی کی نماز ہے۔ اگر امام کی قراءت کرنا مقتدی کے لیے کافی نہ ہو، تو پھر اگر نماز میں امام کا وضو ٹوٹ جائے تو مقتدی کی نماز ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی، کیونکہ مقتدی امام کی اقتداء میں ہے، امام کی نماز گئی تو مقتدی کی بھی گئی۔ اگر امام قراءت کر رہا ہے تو مقتدی کو قراءت کرنے کی حاجت نہیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے نماز کے 30 واجبات۔ اگر سبقت لسانی میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اور اپنے ناقص علم کے مطابق اور کتابوں کی مدد سے میں نے آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کری، اللہ تبارک و تعالی مقبول فرمائے۔